تو آپ نے اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی امانت اور صداقت کی بنیاد پر دعوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے مخالفت کی، آپ نے صبر کیا، بڑی تکلیفیں دیں، حتیٰ کہ آپ کے لیے مکہ میں رہنے کا دائرہ تنگ کر دیا گیا، زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو پہلی دفعہ حبشہ جانے کی اجازت دے دی ہجرت کے لیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حبشہ بھی تو عیسائی تھے، کافر تھے نا، اور مکہ والے بھی کافر تھے، تو کافروں سے ہجرت کافروں کی طرف کیوں کی؟ اس لیے کہ مکہ والے کافر ہیں مگر جینے نہیں دیتے، حبشہ والے کافر ہیں مگر جینے دیتے ہیں، تو جینے کا حق وہاں موجود ہے، یہاں نہیں ہے، تو اس سے وہ اچھا ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ کافر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو اس وقت کچھ جماعتیں کہتی ہیں جی وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، ہندو بھی کافر، پاکستان بھی نعوذ باللہ کافر، تو راہ سے پیسے لو اور یہاں پہ بم پھوڑو، ان کو عقل کرنی چاہیے۔ کافر پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کافر ہیں نہیں ہیں، پاکستان، اس کی فوج، اس کی عوام، اس کے علماء، اس کی پولیس مسلمان ہے، ہمارے ہی بھانجے بھتیجے چاچے تائے ہیں، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں موجود ہیں۔ تو اگر بالفرض کوئی کافر ہو بھی تو کافر میں فرق ہوتا ہے، ایک کافر آپ کو سنبھال رہا ہے اور آپ کو آزادیاں دے رہا ہے، اور دوسرا کافر آپ کا گلا دبا رہا ہے اور آپ کا راستہ تنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ بھی کافر، ان سے پیسے لو، مسلمانوں کو مارو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے کافر اور کافر میں فرق کیا ہے۔ آپ جاتے ہیں 80-90 کلومیٹر پیدل سفر کر کے طائف کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو خود ہی جا کر جمع کیا ہے، خود ہی وعظ کرنی ہے، خود ہی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی اشتہار نہیں چھپے ہوئے، کوئی آپ کا تعارف کروانے والا نہیں ہے۔ انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا۔ واپس آئے تو مکے والوں نے کہا جی آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ آپ نے مطعم بن عدی کو کہا کہ آپ مجھے پناہ دیں۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے آگے پیچھے لگائے اور آپ کو لے کر آیا۔ آپ کہنے لگے، مکہ والے کہنے لگے مطعم آپ کافر ہو گئے، مسلمان ہو گئے ہو یا آپ نے خالی پناہ دی ہے؟ کہنے لگا میں نے خالی پناہ دی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ابو جہل بھی کافر ہے، مطعم بن عدی بھی کافر ہے، عقیدہ ایک ہے، مگر اس کے رویے میں کتنا فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرق کیا ہے ان میں۔ جب بدر کے قیدی پکڑے تو فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنہ، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور یہ جو مکے کے پکڑے ہوئے مشرک ہم نے ان کے بارے میں بات کرتا، اس کی آدھی زبان سے میں ان کو آزاد کر دیتا، اس کے احسان کا بدلہ دیتا کہ اس نے مجھے پناہ دی تھی۔ تو مسلمان بہت سمجھدار ہوتا ہے، وہ فرق کرتا ہے۔ چائنا بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، مکہ ہندوستان کے ہندو بھی کافر ہیں، تو آپ ان سب کے رویے میں فرق نہیں دیکھ رہے؟ چائنا کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، ہندوستان کا کیسا ہے، امریکہ کا کیسا ہے؟ تو حبشہ بھی کافر ہے مگر آپ نے وہاں ساتھیوں کو بھیجا، وہ گئے ہیں، لمبی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا اللہ کے حکم سے، تو مدینہ گئے ہیں تو ساتھ میسرہ غلام ہے، وہ کافر ہے۔ کتنی بڑی امانت، کائنات کی سب سے بڑی امانت اس کے سپرد ہے، اور کافر ہے، اس لیے کہ کافر تھا، اعتماد والا تھا، اس سے کام لیا جا سکتا تھا، راستوں کو جانتا تھا۔ مدینہ تشریف لائے، اب حبشہ والے بھی مدینہ آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فرق ہے، مکہ والے جینے نہیں دیتے اور دعوت کا کام بھی نہیں کرنے دیتے، حبشہ والے دعوت کا کام نہیں کرنے دیتے مگر جینے دیتے ہیں، اور مدینہ والے جینے بھی دیتے ہیں، دعوت کا کام بھی کرنے دیتے ہیں، تو اس سے وہ اچھا ہوا۔ تو ثابت ہوا کہ مسلمان کو وہاں رہنا چاہیے جہاں اس کو میکسیمم سہولتیں میسر ہوں، اس کو جینے کا حق بھی ہو اور اس کو دعوت اور جہاد فی سبیل اللہ کا حق بھی ہو۔
اگر ایسی جگہ میسر نہ آئے تو پھر کم از کم جہاں دعوت کا حق ہو، اگر ایسی جگہ بھی نہ ہو تو جہاں کم از کم آپ کو اپنے دین پر خود عمل کرنے کی اجازت ہو۔ تو اس پیرامیٹر کے حساب سے پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے، جہاں آپ کو ہر آیت پر اور ہر حدیث پر عمل کرنے کا موقع ہے تقریباً۔ یہ مختلف شرارتی لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے پچھلے سالوں میں پاکستان میں دھماکے کرنے والوں کی وجہ سے کچھ سختیاں آئی ہیں، اور ان میں بھی قصور اپنا ہی ہے، ورنہ پاکستان جیسی آزادی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔